إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس خاص پروگرام میں جسے ہم دفاع قرآن کہتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی خوبصورت توفیق ہماری شامل حال ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی دفاع کر رہے ہیں جو یقیناً کسی دفاع کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ناقص زبانوں سے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے بہترین توفیق دی ہے ہمیں کہ وہ قرآن جو امن و امان کی کتاب ہے، آئیے آج انشاءاللہ ہم اس آخری ایپیسوڈ میں یہ ثابت کریں کہ کس بہترین طریقے سے اللہ نے ایک بیلنس بنایا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں ہی اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن ماڈریشن کا مذہب ہے، اعتدال کا مذہب ہے، نہ آئیڈیلزم کو سپورٹ کرتا ہے، نہ ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کٹر پنتھی کا قائل ہے، نہ آئیڈیلزم کا قائل ہے۔ اور آج انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ اس بات کو آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل بنے رہے ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ، آئیے دوبارہ ان کا استقبال کر کے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل بنے ہوئے تھے، یقیناً اللہ ہی اس کی جزا آپ کو دے سکتا ہے، ہم بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنی گفتگو کو آیات کے اعتبار سے مکمل کر لیا تھا۔ آج جیسا میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اختتام پر ناظرین سے کہا تھا کہ ہم اس بات کو امن و امان تک لے جائیں گے اور یہ ثابت کریں گے، حالانکہ ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی، مگر پھر بھی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے، کنکلوژن دینے کے لیے، کہ قرآن مجید بہترین امن و امن کا نمونہ ہے۔ کیا فقط دین اسلام یا فقط قرآن مجید ہے جس میں یہ آیات آف وار پائی جاتی ہیں، یا وائلنس یا ہیٹریڈ یا جنت تو نہیں، جہنم کی بات پائی جاتی ہے، یا پھر دیگر ادیان میں بھی ایسا کوئی آئیڈیا پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے ہی ایپیسوڈ میں یہ بات عرض کی تھی، جی، اور آج پھر میں اس کو بتانا چاہوں گا فوراً کہ دنیا کا کوئی دین، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو جزا اور سزا کے تصور سے خالی ہو۔ جی، ہر جگہ ہیون اور ہیل کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جی، شروع سے، ہے نا؟ جی، چاہے وہ یعنی کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، جوڈائزم ہو، بدھزم ہو، ہے نا، کہیں نہ کہیں جزا اور سزا کا تصور ہے، بالکل، اور اسلام میں بھی ہے۔ دوسری بات کہ کیا آرمڈ اٹھانا یا جو ہے وہ کسی چیز کے، کسی مقدس وجہ کے لیے ہتھیار اٹھانا، یہ ظلم اور تعدی اور بلڈ شیڈ کی علامت ہے؟ تو دنیا کا کون سا دین، کون سا مذہب ہے جو اس سے پاک ہے؟ دنیا کے ہر مذہب میں نے بتایا تھا کہ چونکہ اسلام راہ اعتدال ہے، ہر مذہب میں حق کے لیے، امن کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مقدس کتابوں میں آپ جا کے بائبل دیکھیں، بائبل میں کیا ایسی آیتیں نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ تالمود میں ایسی باتیں نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ اور یعنی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، جو مقدس کتاب گیتا مانی جاتی، کیا گیتا میں حق کے لیے آرمز اٹھانے کی بات نہیں کہی گئی؟ پوری گیتا ہی دھرم یدھ اس کے اوپر ہے بھئی۔ کیا جو ہے وہ جو لارڈ کرشن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ارجن سے کہ اس وقت تمہارا دھرم یہ ہے، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم حق کے لیے، حق کے واسطے، حق کو پریویل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تم اس وقت آرمز کو اٹھاؤ، ہیں، امن کے لیے، حق کے لیے۔ تو اگر اسلام جو ہے وہ اپنی کتاب میں چند آیتوں میں یہ بات کہتا ہے تو کیا اس کے ذریعے سے اس کو نفرت پھیلانے والا، خون بہانے والا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ بطور کلی قرآن مجید کو دیکھ کے کیا یہ امپریشن آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جنگ کی کتاب ہے یا امن کی کتاب ہے؟ تو اس کے لیے میں بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم قرآن کی مجموعی آیات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو بطور مجموعی میں اس پر آپ کو 10 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں کہ جو امن و امان، عدل، انصاف، حد سے نہ گزرنے کی تاکید کرتی ہیں۔ اور ہاں، بے شک اس میں ہمیں کوئی کہنے میں شرم نہیں ہے کہ ایسے موقعوں پر ہتھیار اٹھانے کی بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ملک ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ کریٹ کرتا ہے، قائل ہے۔ کون ہے جو ڈیفنس کا قائل نہیں؟
اسلام بھی ڈیفنس کا قائل نہیں ہے. جگہ جگہ جہاں بھی لڑنے کی بات کی گئی ہے ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جب کوئی آ جائے میدان جنگ میں تو اس وقت اور کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ بس یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. یہ آیتیں اسی روشنی میں دیکھنے کی ان کو ضرورت ہے کہ جو لوگ اسلام سے ایٹ وار ہیں تو مقابلہ جو ہے وہ مقابلہ بہرحال ضروری ہو جاتا ہے. اور اس مقابلے کا پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو اپوننٹ ہے وہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے. جب میدان جنگ میں مقابلہ ہے تو ہے. اور ایسی حالت میں یہی آیتیں آ سکتی ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے وہ قتل کرو, ان کو جو ہے وہ ختم کرو تاکہ انسانیت بچ جائے, انصاف بچ جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ کمیٹڈ ہیں ایک پیسفل معاشرہ بنانے کے لیے تو معاشرے کے دشمنوں سے آپ کو لڑنا ہوگا یا نہیں لڑنا ہوگا؟ ہر لیول پہ زبان سے لڑنا ہوگا, ہاتھوں سے لڑنا ہوگا, لیگلی لڑنا ہوگا, جس طرح سے آپ چاہیں گے آپ کو لڑنا ہوگا. اس لڑائی کے بنا آپ جسٹ معاشرہ اور پیسفل معاشرہ نہیں بنا سکتی. بس وہی بات ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب رہ گئی بات کہ اسلام پیس کا مذہب ہے یا نہیں. اس کے لیے نہ صرف آیات بلکہ رسول کی احادیث کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنا پیسفل مذہب ہے. تو آغا اگر میں آپ سے کہوں بسم اللہ کریں آپ اور ان آیات کا یہاں پر تذکرہ کریں جو اوور وے کرتی ہیں, یعنی ان 26 آیات سے کافی زیادہ ہیں تعداد میں, جو امن و امان کا پیغام دیتی ہیں, جو انسانیت کا پیغام دیتی ہیں. بالکل جی. تو اگر جب ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کتنی آیتیں ملتی ہیں کہ جس میں مثلاً جو کچھ میں اپنی یادداشت کے بنا پر اور ہو سکے گا تو میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ مثلاً وہی آیت کہ جس میں کہا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, کہ جس نے ایک کو مارا, انسانیت کو مارا, جس نے ایک کو جلایا, زندگی دی, گویا اس نے انسانیت کو زندگی دی. اور یہ صرف قرآن نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں بھی یہ لکھ دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کا بھی یہ حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہرگز جو ہے وہ کسی کو بھی زد و کوب نہ کیا جائے سوائے اس کے. دیکھیے ہر جگہ ایک رائڈر لگایا جاتا ہے. رائڈر کیا ہے؟ رائڈر یہ ہے کہ سوائے جسٹ کاز کے اگر انسان کا وجود امن کے لیے خطرہ بن جائے, اگر انسان کا وجود انصاف کے لیے خطرہ بن جائے تو بس اس صورت میں اس کے جو ہے وہ وجود کو مٹا دیا جاتا ہے. دنیا کے ہر جگہ مٹا دیا جاتا ہے. کیا ہندوستان میں پھانسی نہیں دی جاتی ہے؟ یہ پھانسی دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ انسان سماج کے لیے, سماج کا دشمن ہے. صحیح ہے. کیا آپ انسانیت کے دشمن ہیں جو آپ اس کو پھانسی دے رہے ہیں؟ انسانیت کے دشمن. تو ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں. یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس ہیں کیا یہ انسانیت کی دشمن ہے؟ نہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا یعنی ثبوتوں اور گواہوں کی بیانات کی روشنی میں کہ یہ انسان انسانیت کا دشمن ہے. بالکل. تو اس کے وجود کو مٹا دیا جائے. کس کے لیے؟ سماج کی زندگی کے لیے اس کی موت ضروری ہے. بہت عمدہ ہے. سیدھی بات ہے. تو اس لیے ایسا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو ڈگنیٹی عطا کی ہے. یعنی ڈگنیٹی بنی آدم کہا گیا ہے. بنی آدم, آدم کی اولاد. مسلمانوں کو صرف ڈگنیٹی نہیں عطا کی ہے بلکہ بنی آدم کو ہم نے ڈگنیٹی عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا جائے. اور اسی طریقے سے کئی آیتیں ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کسی ایسے نفس کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ بے گناہ کا قتل کو حرام کیا گیا. صرف جسٹ وجوہات کی بنا پر کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان معاشرے کا دشمن ہے. معاشرے کا دشمن ہے. اگر وہ معاشرے کا دشمن ہے تبھی اس کے وجود کو ایک حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرنا چاہوں گا جو خود بہت ہی اہم ہے. مثلاً سنن نسائی کی حدیث نمبر 4998 جو کیا کہہ رہی ہے, اور یہ حدیث ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن یہاں پر چونکہ وضاحت کے ساتھ پائی جا رہی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. یہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے آگے بھی جو حدیث آگے بڑھتی ہے کہ المسلم من سلم الناس. اس کا ایک اور ورژن ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیکن اس کا یہ ورژن بھی ہے کہ المسلم من سلم الناس, کہ لوگ, تمام لوگ, مسلمان نہیں, تمام لوگ جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں. یعنی ہاتھ سے ہی نہیں زبان سے بھی محفوظ رہیں.
زبان کا مطلب یعنی کیا ہے؟ زبان تک کا وائلنس منع کیا گیا ہے. بالکل زبان کی تکلیف کو منع کیا گیا ہے. مختلف ناموں سے پکارنے کو منع کیا گیا. ایسے نام سے کسی کو نہ پکارو جو اس کو پسند نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ المؤمن من امنہ، ایک مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان میں رہیں دوسرے لوگ، من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، یعنی مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگ جس بات سے امن محسوس کریں اپنے خون کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں. یعنی تمام لوگوں کو یہ گارنٹی رہے کہ یہ مسلمان ہے تو یہ نہ تو خون بہائے گا اور نہ میرے مال کو لوٹے گا. بالکل ہے نا. تو یہ مسلمان کا کیریکٹر ایسا ہونا اور یہی کیریکٹر رسول اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے دکھایا تھا. نان مسلم کو اس بات کی گارنٹی ہو کہ یہ مسلمان ہے، لہٰذا نہ یہ خون بہائے گا ہمارا، وہ امن میں رہیں کہ نہ تو اس کے ہوتے ہوئے ہمارا خون بہایا جا سکتا ہے، نہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا مال لوٹا جا سکتا ہے. ایسا مسلمان ہونا چاہیے صرف مسلمانوں کے لیے، ناس کے لیے. تو یہ چیز جو ہے یہ کتنی اہم ہے، کتنی وہ ہے. اور یہ صرف میں نے سنن نسائی سے حدیث کوٹ کی ہے، یہ حدیث کا ریفرنس کئی اور احادیثی کتابوں میں مل سکتا ہے کہ جہاں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. تو دیکھیے عام حالات جو حالت پیس ہے، امن کے حالت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم باہم شیر و شکر ہو کر کے رہو. اور میں یہاں پر ایک واقعہ بالکل، اور آپ جو ہے وہ یعنی امیر المومنین کے ان کلمات کو بھی کوٹ کروں گا حضرت علی علیہ السلام کے، کہ وہ نان مسلمز جو اسلامی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح سیکرڈ ہے، اسی طرح سیکرڈ ہے جس طرح سے مسلمانوں کی سیکرڈ ہے. ان کے بیچ ذرہ برابر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ حضرت علی نے اپنی حکومت میں کر کے دکھایا. اور یہود و نصارہ سے یہ بھی کہا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ویسی ہے جیسے مسلمانوں کی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تمہارا آپس کا جو ڈسپیوٹ ہوگا اس کا فیصلہ میں اگر عیسائی ہیں تو میں انجیل سے کروں گا، اور یہودی ہیں تو توریت سے کروں گا، اور مسلمان ہیں تو قرآن سے کروں گا. اس میں مولا کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ جو تمہارے پرسنل لاز ہیں ان کا فیصلہ تمہاری کتابوں سے اور تمہاری شریعت کے مطابق کروں گا. بس فرق یہ ہے، اتنا سا فرق ہے کہ تم امن عامہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. جہاں تم اچھے انسان جب تک بنے ہوئے ہو تب تک تمہاری جان، مال، عزت، ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اور اتنی ہی سیکرڈ ہے جتنی ایک مسلمان کی سیکرڈ. دیکھیں یہ بالکل واضح اصول ہیں جو اسلامی حکومت کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دین ایسا ہے، پروپیگنڈا کچھ بھی کیا جاتا رہے، لیکن یہ دین ایسا ہے کہ جو ہر ایک کو اپنے دامن میں جگہ دینا چاہتا ہے، پناہ دینا چاہتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم ہمارے دامن میں تبھی آ سکتے ہو کہ جب تم اپنا دین چھوڑ دو. بھئی قرآن کی ان آیات کو آپ کہاں جو ہے فٹ کریں گے کہ بالکل فراموش کر سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بھئی آپ اپنے خود سے وہ کریے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. لیکن جہاں پیسفلی رہنے کی بات ہے اس میں ہر انسان کو، اور جگہ جگہ اسی لیے ناس اور بنی آدم، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ کتنی اہم ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس کے معنی تم سب برابر ہو. تو تم سب برابر ہو، انسان سب برابر ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ مسلمان برابر ہیں یا ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور پھر مولا علی کی وہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا. بنی آدم کو مکرم کیا ہے یعنی ان کو ڈگنیٹی عطا کی ہے، ڈگنیفائیڈ ان کو بنایا ہے. کس کو؟ بنی آدم کو. کوئی کتنی ہی جو ہے وہ تعلق سے یعنی اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم پس سمجھے یا جو کچھ کرے، اسلام کی نظر میں وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے اس کو مکرم کیا ہے، مکرم کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا اسلام نے کسی انسان کو نیچا سمجھا ہے یا کسی کو اونچا سمجھا ہے؟ اونچا اور نیچا انسان جو ہے اپنے عمل سے صرف ہو سکتا ہے، بائی برتھ نہیں ہو سکتا. وہ بھی تو آیت ہے نا کہ اللہ کے قریب تمہارا مرتبہ صرف تقوی کی بنا پر ہے. صاحبان تقوی، صاحبان علم، وہی اللہ کے نزدیک آگے ہیں اور نہیں. اور مولا علی کا وہ جملہ جو آپ نے مالک اشتر کو خط میں لکھا کہ تمہارے لیے لوگ جو ہیں وہ دو طریقے سے بھائی ہیں، دو طرح سے بھائی ہیں، یا تو دینی بھائی ہیں یا انسانیت کے ناطے تمہارے بھائی ہیں.
تو اب میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں کہ جو کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی انصاف پسندی کو واضح کرتی ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ اور قسط کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. قسط کے ساتھ، قسط یعنی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اس کے ساتھ ناانصافیاں کرنے لگو. کیا بات ہے، کتنی اہم بات ہے. بالکل. کسی بھی قوم کے ساتھ، اور یہ قوم یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ کسی بشر کی دشمنی میں بھی اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ دشمنی میں بھی اس کے ساتھ ناانصافیاں کرو. یعنی ایسی بات اس کے بارے میں نہ کہو جو اس میں نہیں پائی جاتی. نہیں ہے، جو دشمن ہے تمہارا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد جملہ آگے کیا پڑتا ہے؟ اللہ تعدلوا اعدلوا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم یعنی عدل نہ کرو، بلکہ عدل کرو، انصاف کرو، اس کے ساتھ بھی عدل کرو، انصاف کرو. مجھے یہ کہنے میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شک و شبہ ہے کہ اسلامی سماج کی جو روح ہے اصل میں وہ ہے عدل و انصاف. بے شک. اگر یہ روح ختم ہو جائے تو اسلامی معاشرہ منتشر ہو جائے گا. وہ ایک ہیلدی اور جسے کہتے ہیں کہ زندہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا. ہمارے اصول دین میں عدل ہے. بالکل عدل. تو اعدلوا، سب کے ساتھ عدل، ہر ایک کے ساتھ عدل، دشمن کے ساتھ عدل، غیروں کے ساتھ عدل، اپنوں کے ساتھ عدل. اور وہ اقرب للتقوی، اور عدل ہی جو ہے وہ تقوی کے لیے سب سے قریب چیز. بالکل. سب سے قریب چیز کیا ہے؟ عدل. سب کے ساتھ عدل و انصاف کیجئے. اور واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ ان آیات کو، ان جو یعنی بالکل نور سے بھری ہوئی آیات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کوئی ایسا دین ہے کہ جو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ظلم کو روا رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ان کا مال لوٹ لو، ان کی جانوں پہ قبضہ کر لو، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لو، اور یہ سب کر لو، اور یہ تمہارے لیے اچھا. ہرگز ہرگز نہیں. جتنی آیتیں ہیں، میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں، جتنی آیتیں ہیں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. کوئی لفظ جتنے بھی استعمال کرے، کافر، مشرک، منافق، کچھ بھی نہیں. نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ یہودی، بلکہ those who are at war with you، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، with humanity، ان کے خلاف جنگ کرنا، ان کے خلاف آرمز اٹھانا، یہ انسانیت کی عزت ہے. انسانیت کی عزت ہے. یہی ڈگنیفائڈ طریقہ ہے جس کو انسانیت نے جس کی اجازت دی ہے، سارے قانونوں نے اجازت دی ہے، اور سارے مذاہب نے جس کی اجازت دی ہے. اس ایک طریقے کے علاوہ اس کے باوجود سب پر انگلی نہ اٹھا کر صرف اسلام پر انگلی اٹھانا شوز کہ آپ کے اندر کیا انسیکیورٹی ہے. بالکل غلط ہے نا. اور اس کی اجازت، اس کا پروویژن دنیا کے ہر مذہب میں ہے. ہر مذہب میں بلا تفریق اور وداؤٹ ایکسیپشن ہر جگہ اس کی اجازت دی گئی ہے ڈیفنس کی، اور دنیا کا ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی ہے بلکہ نہ کرنا بزدلی ہے. جی بالکل. اگر آپ کے دیش پر، آپ کے وطن پر وقت پڑ جائے اور آپ اس کے لیے نہ کھڑے ہوں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور رہ گئی بات کہ اب آپ قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک، بھئی ہمیں اجازت یہ دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تبلیغ کریں. تبلیغ کیسے کریں؟ تلوار کے ذریعے تبلیغ کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف بلا. والموعظۃ الحسنہ، نیک موعظے، نیک مشورے کی طرح سے لا، ہے نا. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے ڈیبیٹ کرو اس طرح سے بیوٹیفلی، یعنی دوستانہ ماحول میں ان سے ڈیبیٹ کرو، گفتگو کرو.
تو گفتگو کرنا تو انسانیت کی دلیل ہے. بھئی اگر آپ کے اندر دماغ ہے, آپ کے اندر اللہ نے عقل دی ہے, تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن پیسفلی. ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یہ طریقہ مسلمانوں کو تبلیغ کا بتایا گیا ہے نا. اب اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے مخالفت کر رہا ہے, اس کے عمل کو اسلام کا عمل نہیں کہا جا سکتا, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ IS ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, کوئی بھی اگر اس راستے کو چھوڑتا ہے تو وہ اسلام کا راستہ نہیں ہے, وہ امن کا راستہ نہیں ہے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کہے. آپ کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اور نیک موعظہ کریے, محبت سے گفتگو کریے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اس طرح سے ان سے گفتگو, مجادلہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کو, تو جادلہم باللتی ہی احسن, ان سے ڈیبیٹ کریے اس طرح جیسا خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا ہے. احسن کے معنی خوبصورت انداز میں ان سے گفتگو کیجئے, ڈیبیٹ کیجئے, پھر دیکھیے تو اس میں آپ کی بھی بات سامنے آ جائے گی اور ان کی بات بھی سامنے آ جائے گی. بالکل, جو الحمدللہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات کرتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہے کہ آپ ان کی بات بھی تو سمجھیے. ہاں, اور کسی کی دشمنی میں ناانصافی مت. جبکہ دنیا میں یہ ہے کہ وہ جو مقولہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, جنگ کے میدان میں ہرگز نہیں, میدان جنگ میں سب کچھ فیئر نہیں ہے, اس میں بھی ناانصافی نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ دین اسلام ہے جو سکھا رہا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر سے انسانیت کو ختم کر دے, اس چیز کا حامی اسلام نہیں ہے. انسانیت کے درجے سے آپ کو نہیں گرنا ہے, آپ کو نیچے نہیں آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جن کے بعد میں سمجھتا ہوں, یوں تو آیات بہت زیادہ ہیں اور ان کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کے پروگرام میں شاید اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. گفتگو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے, اور جس مقصد کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو کیا ہے, اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ آغا, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا دفاع قرآن کا, جہاں ہم نے اپنی جانب سے اپنی یوں کہہ لیں کہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی اس کتاب کی دفاع کرنے کی, جس کی دفاع خود پروردگار عالم کرتا ہے, جس کا محافظ خود پروردگار عالم ہے. لیکن کیونکہ وقت کی ضرورت تھی کہ ان آیات کا تذکرہ کیا جائے جن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ ان کا تذکرہ کیا جائے بلکہ ان کے پس منظر میں کیا ہے, ان کی زمین میں کیا ہے, اور دراصل یہ آیات کیا وہی پیغام پہنچا رہی ہیں جو پیغام دشمنان اسلام آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حقیقت کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. در حقیقت دین اسلام, قرآن مجید اور کوئی پیغام نہیں پھیلاتی ہے سوائے انسانیت کے, سوائے انسانیت کو محترم جاننے کے. ضرورت یہ ہے کہ ایک ریشنل مائنڈ کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے, ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جائے, بغیر کسی تعصب کے, بغیر پہلے سے اپنے ذہن میں کسی امیج کو بنائے ہوئے اس کتاب کو پڑھا جائے, تو یقیناً اللہ ہدایت کے راستے آپ پر ضرور کھولے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر, کوئی اور ٹاپک لے کر. تب تک کے لیے لیتے ہیں آپ لوگوں سے وداع. پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت, دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.